اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، خراسان کے اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابن عامر اور سلیم الناسہ نے وہ رات شاہی مہمان خانے میں گزاری۔ اگلی صبح نزک کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ قتیبہ کے پاس چلنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قیدیوں کو رہا کرنے پر بھی رضامند تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ سلیم الناسہ بھی اس کے ساتھ ہی مرو جائے۔ چنانچہ سلیم الناسہ نے زرار بن حسین کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ قتیبہ کو اطلاع دے کہ نزک اس سے ملنے آ رہا ہے۔ سلیم الناسہ اور مسلمان قیدی بھی اس کے ساتھ آئیں گے۔ زرار بن حسین یہ پیغام لے کر روانہ ہو گیا۔ نزک کے 2 عہدیدار بھی اس کے ساتھ تھے۔ قتیبہ کا پیغام نزک کو آغاز 82 تک میں ملا تھا۔ قتیبہ نے اپنی فوج کشی کا سلسلہ سردی کی وجہ سے روکا ہوا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا، اور یہ بات قتیبہ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید سردی کا موسم ہی نہ آنے دیتا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ اسلام کی کرنیں دور دور پہنچانا چاہتا تھا، وہاں اسے حکومت کے معاملات بھی سلجھانے ہوتے تھے۔ اس لیے اسے واپس آنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے سردیوں کا ہی موسم بہتر تھا، جبکہ سردی ہڈیوں کو چٹخائے دیتی تھی اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب موسم آہستہ آہستہ کروٹ بدل رہا تھا، اور یہ بات قتیبہ کے لیے تحفہ تھی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قتیبہ کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ پھر کسی علاقے میں مصروف عمل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے موسم ابھی بھی سازگار نہیں تھا۔ البتہ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اب کوئی چھوٹی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن وہ قصر امارات میں موجود تھا جب اس نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا۔ ابو داؤد اس کا کماندار تھا۔ جب دونوں آ گئے تو قتیبہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دن قتیبہ کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا۔ اس بات کو دونوں نے محسوس کیا۔ قتیبہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اے ابو داؤد۔ اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا، اور اے میرے باپ کے بیٹے۔ اس نے صالح بن مسلم کی طرف دیکھا، تم موسم کے تیور دیکھ رہے ہو، کیا یہ بدل نہیں رہے؟ غور کرو، کیا یہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے جا رہے؟ ہاں ابن مسلم، ابو داؤد نے کہا، بے شک موسم رنگ بدل رہا ہے، لیکن ابھی اتنا نرم نہیں ہوا کہ ہم لوگوں پر پھول برسائیں۔ وہ خالص عربی انداز میں کہتا چلا گیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے داؤد کے باپ، قتیبہ بولا۔ تو ٹھیک کہتا ہے داؤد کے باپ، قتیبہ بولا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ موسم کھلتے ہی کہیں ٹوٹ پڑنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہم جانتے ہیں، ابو داؤد بولا۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ موسم کے ساتھ تیرے رنگ بھی بدل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی تینوں مسکرانے لگے۔ اچھا اور باتیں چھوڑو، یہ بتا ہمیں کیوں بلایا کیوں ہے؟ ابو داؤد نے قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو، قتیبہ بن مسلم نے کہا، ہمارے ایک طرف بازغیس کی شہنشاہی ہے، جہاں نزک نام کا ایک شخص حکمران ہے۔ یہ شخص آہستہ آہستہ طاقت کڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ مسلمان بھی قید ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ دوبارہ بولا، میں نے نزک کی طرف پیغام بھیج رکھا ہے کہ وہ صلح صفائی کے ساتھ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت کرے، لیکن اس طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تم جانتے ہو، یہ پیغام سلیم الناسہ اور ابن حسین لے کر گئے ہیں، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی، اور یہ اطلاع آ رہی تھی زرار بن حسین بازغیس سے روانہ ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ نزک کے 2 عہدیدار بھی تھے۔ ان 3 افراد کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ قدرے پہاڑی اور سرسبز تھا۔ یہ سب منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ دوپہر کے وقت تینوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور انہیں چڑھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انہیں شاید اندازہ نہ تھا کہ یہ گھوڑے بھاگیں گے نہیں۔ یہ گھوڑے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں پر چلنا چاہتا ہے، اس لیے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا گھوڑا کھلا چھوڑا ہو اور وہ بھاگ نکلا ہو۔ جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا وہاں قریب ہی ندی تھی۔ زرار بن حسین نے وہاں سے منہ ہاتھ دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد لیٹ گیا۔ اس کے بعد 2 ساتھی بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ابن عامر کو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ابن عمر کو ایک خوشگوار سی فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے مغربی افق پر دیکھا تو سورج غروب ہوتے ہی آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا۔ ہوا کے دوش کچھ بدلیاں اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ منظر زرار کو بہت پیارا لگا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے دیکھتا رہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جلد از جلد مرو پہنچنا ہے۔ اس کے خیال آتے ہی اس نے دائیں دیکھا تو اس کے دونوں ساتھی ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے انہیں جگا دیا اور کچھ دیر بعد یہ قافلہ پھر سوئے منزل پر چلا جا رہا تھا۔ ابن حسین، ایک عہدیدار، بولا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ جب سے سفر شروع ہوا ہے تم نے چند باتیں ہی کی ہے۔ ابن عامر مسکرایا اور کہنے لگا، میں تو اس علاقے کے حسن سے ہی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اگرچہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ صحرا کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے۔ دوسرا عہدیدار بولا، اس عہدیدار نے کبھی صحرا میں سفر نہیں کیا تھا، اب چل ہی رہے ہیں تو خود دیکھ لو گے۔ ابن عامر مسکرا کر کہنے لگا، دن کے وقت تو تم اس دن کو کوسو گے جب تم صحرا میں داخل ہوئے، لیکن رات کے وقت اگر چاند نکلا ہو تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہو۔ زرار نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو۔ تینوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کافی اوپر آ گیا تھا، لیکن درختوں سے چھن کر اس کی کرنیں ترچھی زمین پر پڑ رہی تھی۔ تینوں دوبارہ چل پڑے۔ گزشتہ روز تینوں نے آرام کیا تھا، اس لیے اب تینوں بالکل تر و تازہ تھے۔ اس لیے ان کی رفتار زیادہ تھی۔ کچھ آگے جا کر درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا اور درختوں نے گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لی۔ ان درختوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے۔ یہاں آ کر یہ علاقہ مزید خوبصورت لیکن ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ زرار بن حسین سحرزدہ سا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بولا، میں نے آج تک اتنا خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا۔ یہ جتنا خوبصورت ہے، پہلے عہدیدار کہنے لگا، اتنا ہی خوفناک ہے۔ سنا ہے یہاں بدروحیں بھی ہوتی ہیں۔ بدروحیں ہوں نہ ہوں، ایک خطرہ ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑا سا اژدہا ہے۔ اسے تو میں نے بھی دیکھا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہرن کا بچہ سالم نگل لے۔ اس نے خوفزدہ سا ہو کر جرجری لی۔ زرار بن حسین بولا، اگر اس راستے میں اتنے خطرات ہیں تو ہمیں کسی اور راستے سے آنا چاہیے تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس راستے سے بازغیس نہیں گیا تھا۔ یہ راستہ عام گزرگاہ سے بہت دور ہے۔ یہاں سے گزرنے کا مطلب ہے ہمیں 10 دن پہلے مرو پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا عہدیدار کہنے لگا، جہاں تک رہی خطرات کی بات تو ہمیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے آگے جا کر صحرا شروع ہوگا، یہ راستہ بازغیس جانے والے عام راستے سے مل جائے گا۔ وہ چلتے جا رہے تھے، آگے جا کر ایک ندی آئی۔ تینوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ندی کے ساتھ کر دیا۔ یہاں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ایک عہدیدار نے کہا، اس ندی میں وہی اژدہا رہتا ہے۔ اور پھر تینوں محتاط ہو کر چلنے لگے۔ وہ رکے نہیں، کچھ آگے گئے تو سامنے گہری کھائی تھی اور ندی کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ یہ منظر انتہائی دل فریب تھا، کیونکہ جس بلندی پر وہ کھڑے تھے اس نے تینوں اطراف سے اس گھاٹی کو گھیرا ہوا تھا۔ گھاٹی کی تہہ میں جھیل تھی جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا اور بلندی سے مختلف اطراف سے ندیوں کا پانی اس میں گر رہا تھا۔ زرار بن حسین کا دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر یہ منظر دیکھتا رہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ شام کے وقت سبزے کے آثار کم ہونے لگے اور مٹی میں ریت کی مقدار بڑھ گئی، اور کچھ دیر بعد وہ صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک عہدیدار نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ اس کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی گھوڑے روک لیے۔ انہیں رکتا دیکھ کر وہ عہدیدار بولا، یہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، ایک مرو جاتا ہے، ایک واپس بازغیس اور ایک ساغد۔ شاید تم بھی بازغیس اسی راستے سے گئے تھے۔ اس نے ابن عامر کی طرف دیکھ کر پوچھا اور ابن عامر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے خیال میں ہمیں یہاں پڑاؤ کر لینا چاہیے، اس عہدیدار نے کہا۔ نصف شب کو دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان تمام راستوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ دوبارہ بولا، ہم 2 دن میں پہنچ جائیں گے۔ میرے خیال میں شب کا ایک حصہ آرام کرنا ہی کافی ہوگا۔ زرار بن حسین کہنے لگا، باقی رات سفر میں گزاریں گے، شاید ٹھیک نہ ہوگا۔ دوسرا عہدیدار بولا، لیکن ہم تمام راستے خوب آرام کرتے آئے ہیں۔ زرار بن حسین نے کہا، زیادہ سے زیادہ ہم آدھا دن پہلے پہنچ جائیں گے۔ اسی عہدیدار نے کہا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ زرار نے جان لیا کہ زیادہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، چلو پھر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ پڑاؤ تو کیا جا سکے۔ اور دونوں عہدیداروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک مناسب جگہ نظر آ ہی گئی۔ یہ کھجوروں کے چند درخت تھے جن کے پاس ہی پانی کا ایک کنواں تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھو کر گھوڑوں کو کنویں کی منڈیر کے ساتھ باندھ دیا اور انہیں چارہ ڈالنے کے بعد اپنے بستر بچھا لیے۔ وہ تینوں کافی دیر تک
بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے سو گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب زرار کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تاکہ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو سکے۔ ابھی وہ لوگ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری ہی کر رہے تھے جب انہیں کسی لڑکی کی چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ آواز خاصی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے واضح طور پر سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن اس سے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز دینے والی لڑکی کسی مشکل میں ہو۔ پہلے تو تینوں ڈر گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کوئی بدروح بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر زرار نے ہمت کی اور اپنے ساتھیوں کو خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ اس سمت روانہ ہوئے جس طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی اور اب اس چیخو پکار میں سسکیاں بھی شامل ہو چکی تھی۔ انہوں نے احتیاطاً اپنی تلواریں ہاتھوں میں تھام لی۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد جب وہ ریت کے ایک بلند ٹیلے سے اترنے لگے تو انہیں ٹیلے سے تھوڑی دور چند سائے نظر آئے جنہوں نے ایک لڑکی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی ہی چیخو پکار کر رہی تھی۔ زرار نے اپنے ساتھیوں کو فوراً بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تینوں جھکتے چلے گئے۔ زرار بن حسین اندازہ لگا چکا تھا کہ آدمیوں کی تعداد 3 ہے، لہٰذا ان سے مقابلہ ممکن تھا۔ اس نے تھوڑا پیچھے گھسیٹ کر ایک عہدیدار کو سرگوشی کی، ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ اس نے اپنے ساتھی کے کان میں یہی بات دہرائی اور اس کا جواب سننے کے بعد ابن عامر کے کان میں سرگوشی کی، کیا بہتر نہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ زرار بن حسین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی، تمہارا مذہب تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن میرا مذہب ایک مظلوم کی مدد سے پردہ کرنے کو کفر کہتا ہے۔ اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو میں اکیلا بھی ان سے لڑنے کو جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس کے دونوں ساتھی سن سکتے تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہ تھا، اس عہدیدار نے زرار کے کان میں کہا۔ اچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم تینوں ان پر حملہ کریں گے، ہم بھی 3 ہیں، مجھے امید ہے ہم ان تینوں پر قابو پا لیں گے۔ زرار بن حسین نے جواب دیا، خیال رکھنا جب میں اشارہ کروں۔ ابن حسین ٹیلے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولا، تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر کچھ نیچے گھسٹ گیا اور پھر کچھ دیر بعد ابن حسین نے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ان تینوں ہی ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی میدان میں 3 لاشیں بکھری پڑی تھی جبکہ ایک عہدیدار بھی زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا۔ زرار نے پہلے اس پر توجہ دی۔ اس کا زخم اتنا گہرا نہیں تھا لیکن ٹانگ میں آنے کی وجہ سے اسے چلنے اور کھڑا ہونے میں دقت دے رہا تھا۔ زرار نے اپنا چوغا پھاڑا اور زخم پر کس کر باندھ دیا۔ اتنے میں دوسرا عہدیدار لڑکی کو کھول چکا تھا۔ وہ قدرے گھبرائی ہوئی تھی اور انہیں صحرائی ڈاکو سمجھ رہی تھی۔ زرار بن حسین نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے اپنے بھائی سمجھو، تم میری امان میں ہو، جہاں جانا چاہو گی پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرار بن حسین نے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے، ان کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے عہدیدار کو کہا وہ اپنے گھوڑے اور سامان اسی جگہ لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد زرار نے زخمی عہدیدار کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی خاموش ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زرار کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زرار نے اسے بیٹھتا دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اینی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اینی کو اغوا کرنے والے صحرائی ڈاکو تھے جنہوں نے اسے سغد کے علاقے سے اغوا کیا تھا، لیکن اب تینوں ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ زرار اور نیزک کے ان 2 عہدیداروں کا کمال تھا۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کچھ دیر بعد زرار نے پھر سوال کیا۔ سغد کی، اینی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خاصا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ ابن عامر بولا۔ ابن عامر کا پوچھنا تھا کہ یہ ایک لمبی داستان ہے، اینی نے آہستہ آہستہ کہا، شاید تم لوگوں کے پاس وقت نہ ہو، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زرار پھر بولا، مسلمان ہو؟ اینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ زرار بن حسین کو اندازہ تھا کہ اینی مسلمان نہیں، لیکن پھر بھی اس نے سوال کیا تھا، تم یہ بتاؤ ان لوگوں کے ہاتھ کیسی آئی؟ اس کے جواب میں اینی نے شروع سے آخر تک مختصر اپنی داستان سنا دی اور بولی، میں تو قسمت کی ماری ہوں، تم لوگ میری فکر نہ کرو، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، مر جاؤں گی لیکن واپس جانا نہیں چاہوں گی۔ زرار اور زخمی عہدیدار کے دلوں میں اینی کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ زرار بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان تمام حالات میں تمہارا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زرار بن حسین کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں تمہیں خود سغد پہنچا کر آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ اینی کہنے لگی، پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، میں کس کے لیے وہاں جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ دیکھو اینی، زخمی عہدیدار پہلی دفعہ بولا، انسان کو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ زخمی ضرور ہوا تھا لیکن اسے زخم اتنے گہرے نہیں تھے کہ پھر وہ وہاں تمہارے اور ہمدرد بھی تو ہیں۔ اینی نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ان کا تیسرا ساتھی سامان اور گھوڑے لے کر وہیں پہنچ گیا اور پھر کچھ دیر بعد دونوں عہدیدار
جبکہ زرار بن حسین سخت روانہ ہو گیا۔ اس کے گھوڑے پر اینی بھی سوار تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو ابھی خراسان کا گورنر بنے ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ سب سے پہلے اس بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں سے اس کا ایک جاسوس ایک اہم اطلاع کے ساتھ لایا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر قتیبہ نے بلخ پر حملہ ہونے والی بغاوت کو ختم کر دیا۔ وہاں سے اس نے کفتان اور پھر غلیشتان کے علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں کی شہنشاہیوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، جسے قتیبہ نے تھام لیا، اور پھر قتیبہ کے بھائی صالح بن مسلم نے قلعہ مسار الحسین فتح کیا۔ یہ تمام کارروائی صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے میں ہوئی تھی۔ پھر سردیوں کا موسم شروع ہوا تو قتیبہ کو واپس مرو آنا پڑا۔ قتیبہ تو واپس آ گیا، لیکن پیچھے اپنے نام کے ساتھ ایک دہشت چھوڑ آیا تھا۔ یہ اسی دہشت کا کمال تھا کہ نزدیک کو جب قتیبہ کا پیغام ملا تو اس نے معمولی سے تردد کے بعد قتیبہ کی شرائط مان لی، اور اب اس کے 2 عہدیدار اس پیغام کے ساتھ قتیبہ کے پاس پہنچ چکے تھے کہ نزدیک قتیبہ بن مسلم سے صلح کا خواہش مند ہے۔ کیا تمہارا شاہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے جدا سمجھتا ہے؟ یہ قتیبہ کی آواز تھی۔ وہ دونوں عہدیداروں کو کہہ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے، جو وہ خود میرے پاس نہیں آیا۔ ہمارے شاہ جلدی ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ عہدیدار بولا جو سفر میں زخمی ہو گیا تھا۔ مرو پہنچتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ انہوں نے ہمیں آپ کے پاس صرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ انہیں آپ کی شرائط منظور ہیں۔ دوسرا عہدیدار کہنے لگا، ہمارے ساتھ آپ کا ایک عہدیدار بھی تھا۔ راستے میں ہونے والے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ لڑکی کو سخت پہنچانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر شاہ چل پڑے تو چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن مسلمان قیدیوں کا کیا کیا جائے گا؟ قتیبہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بھی شاہ کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اس نے جواب دیا، اس کے ساتھ آپ کے بزرگ قاصد بھی ہوں گے؟ قتیبہ نے سر ہلا دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم لوگ لمبے سفر سے آئے ہو، میرے خیال میں اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کی رہنمائی میں انہیں مہمان خانے میں بھجوا دیا۔ ان کے جاتے ہی قتیبہ نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بھیجا۔ کچھ دیر بعد ابو داؤد اور زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا، نزدیک کا پیغام آ گیا ہے۔ ابو داؤد کے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نزدیک قتیبہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دے گا۔ کیا حیرت کی بات تھی! کیا اس نے پھر ایک حیرت کے انداز میں سوالیہ نشان بن جاتا ہے؟ ابو داؤد نے سوال کیا، وہ صلح کا خواہش ہے اور کچھ دنوں تک مرو پہنچ جائے گا۔ قتیبہ نے جواب دیا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ صالح بن مسلم بولا، نزدیک سے صلح کے بعد ارد گرد کی ریاستوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ایسا ضرور ہوگا، قتیبہ بولا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نزدیک مرو آئے تو اس پر ہماری طاقت کا خوف طاری کر دیا جائے۔ تیرا خیال اچھا ہے مسلم کے بیٹے، ابو داؤد بولا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کے استقبال ایسے انداز میں کر کہ تیری طاقت اس کے سامنے کچھ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آئے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، قتیبہ نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا ہوگا، یہ ٹھیک رہے گا، صالح بن مسلم بولا، لیکن خیال رکھنا شہر کے لوگوں کی بجائے اگر فوج اس استقبال میں شرکت کرے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا میرے باپ کے بیٹے، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے صالح بن مسلم کی بات پسند آئی ہو۔ اس نے فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اس منصوبے کے مطابق شہر میں موجود تمام فوج کو نزدیک کے استقبال میں شرکت کرنا تھی، قتیبہ نے کہا، اور فوج کا ہر دستہ جدا رنگ کے شاندار لباس میں ہوگا۔ ہر سپاہی کے ہتھیار نئے اور چمکدار ہوں گے، نئے دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ کرے دے۔ کچھ دیر بعد پھر وہ بولا، فوج کو یہ ذہن نشین کروانا تمہارے کام ہے۔ اس استقبال کا مقصد صرف اور صرف نزدیک پر اپنی دھاک بٹھانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ نزدیک عیاری کا دوسرا نام ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ ضرور ملا سکتے ہیں، لیکن اس پر اعتبار کرنا سام کو بغل میں دبانے کے برابر ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اطلاع پہنچ گئی کہ نزدیک اگلے دن مرو داخل ہوگا۔ یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچی تو اس نے تمام دستوں کو مخصوص لباس میں تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن تمام فوج تیار ہو کر شہر سے باہر نکل آئی۔ ہر دستہ ایک جدا رنگ کے لباس میں تھا۔ سوار دستوں کے گھوڑے بھی رنگا رنگ کپڑوں سے سجے ہوئے تھے۔ سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن پر رنگ دار کپڑوں کے لہرا رہے تھے۔ فوج کے دستوں کو شہر کے صدر دروازے کے دونوں طرف دور تک پھیلا دیا گیا۔ دستوں کو مخصوص ترتیب دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ دروازے سے باہر جتنے دستے ترتیب دیے گئے تھے
وہ سب کے سب سوار تھے، جبکہ پیادہ دستوں کو شہر کے اندر ان راستوں کے دونوں اطراف ترتیب دیا گیا تھا جن سے نزدک نے گزر کر قصر امارت تک پہنچنا تھا۔ یہ پیادہ دستے مسلح تھا اور ہر ایک کے ہتھیار اتنے چمکدار تھے کہ ان کی چمک نگاہیں خیرہ کر رہی تھی۔